الحمدللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابو سروہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے مدینہ منورہ میں نماز عصر پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا، پھر بڑی تیزی سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک حجرے کی طرف تشریف لے گئے تو لوگ آپ کی اس تیزی سے پریشان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھا کہ آپ کے اس تیزی کے جانے آنے سے صحابہ نے تعجب کیا کہ آج پتہ نہیں کیا معاملہ، وہ بڑی تیزی سے آپ گھر میں گئے، جلدی پھر واپس آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنے گھر میں پڑی ہوئی سونے کی ایک ڈلی یاد آ گئی۔ گھر میں ایک سونے کی ڈلی ہوئی پڑی تھی، فرمایا مجھے وہ یاد آ رہی تھی تو میں نے یہ پسند نہ کیا کہ یہ ڈلی سونے کی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے، تو لہذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا، کچھ ایسی باتیں پتہ چلیں۔ فرمایا امام کو اگر کوئی مصروفیت ہو تو وہ سلام پھیرنے کے بعد تسبیح وغیرہ پڑھے بغیر اٹھ کر جا سکتا ہے۔ کوئی ضروری کام اگر امام کو پڑ جائے، یاد آ جائے تو وہ بغیر تسبیحات پڑھے گھر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل امت کے لیے آسانی بن گئی کہ کوئی ضروری کام پڑ جائے تو گھر جا سکتا ہے۔ دوسرا، نماز کے دوران اگر کوئی خیال آ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو خیالات آ جاتے ہیں، نماز خراب نہیں ہوتی، لیکن فرمایا اندیشہ ہے کہ اس کے خشوع خضوع میں، یعنی کہ نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہوتا ہے، ذوق شوق ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، اس میں خلل نہ آئے۔ تو کسی ضرورت کے تحت لوگوں کی گردنیں پھلانگنا بھی، پھر ظاہر جب جانا تو گردنیں پھلانگے جگہ راستہ بناتے بناتے جانا ہے تو گردنیں پھلانگی بھی جا سکتی ہیں، تو اس میں بھی پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ یہ بھی جائز ہے امام کے لیے۔ تو فرمایا اگر کوئی شخص اپنے ساتھیوں کے چہروں پر تعجب کے اثرات دیکھے، یعنی کہ امام صاحب ہی لگا لیں یا کوئی اور بھی دوست ہو سکتا ہے نمازیوں میں سے، جس کو کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی یاد آ جائے، کوئی ایمرجنسی بن جائے، کوئی فون آ جائے یا کوئی بات یا کام یاد آ جائے، تو دوسرے ساتھیوں کو جو تعجب ہوتا ہے نا، پھر وہ اس کو اپنے ساتھیوں کے اس تعجب کو دور کرنا چاہیے کہ مجھے فلاں کام یاد آ گیا تو اس لیے میں جلدی سے گیا اور نہیں بیٹھ سکا، تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ تو تیز چلنا وقار کے منافی نہیں، ہاں البتہ نماز کے لیے تیزی سے ہونا یہ وقار کے منافی ہے۔ تو جب کوئی ایسا مسئلہ بن جائے نماز پڑھنے کے بعد تو پھر انسان تیزی کے ساتھ جا سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس چیز کی جو گھر میں پڑی ہوئی تھی سونے کی ڈلی، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نماز کے اندر اس نے مجھے ذرا خلل ڈالا
تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، تاکہ اس کا وہ ذہن میں آئے نہ کوئی خیالات، یعنی کہ یہ دنیا سے بے رغبتی بھی ہے جو ہمارے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور امت کے لیے یہ عمل سنت بن گیا اور آسانی بن گئی۔ تو دوستو پتہ یہ بھی چلا، جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے سے، خرچ کرنا اور جلدی سے خرچ کر دینا ضروری ہے، کیونکہ جو چیز عبادت میں اس سے خشوع خضوع میں آڑے آ رہی ہے اسی کو ہی ختم کر دو، اس کو اللہ کے راستے میں دے دو، خیالات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ نیکی کے اعمال کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس نیکی کے کام کو کر گزرنا چاہیے۔ یہ بھی پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔